بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کا پاک گھر ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں، روحانی سا اجتماع ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کی طرف توجہ کریں۔ انسان اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے یہ اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرج ہال کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج ہال بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ٹوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج ہال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے، جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے،
وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے باہر بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے۔ مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائیں۔ کیا ادا ہے مدینے والے محبوب کی، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاڈا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست ہوتا یہ ہے، بس صرف اس معاملے ڈاڈا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے۔
حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کس کا ہے؟ جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں۔ اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا، تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا۔ اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب۔ حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا۔ تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں آتے، کہنے لوگوں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائیں تھے نہیں لے۔ یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی؟ نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ۔ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں، محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے، حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے ہیں، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا۔ تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو۔ اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی۔ تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے، روٹین کے ہیں۔ ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ میں کیا پیراں نو پوچھ، کہندا وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے پہ، میں کیا پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، جنہوں نے آندا جاندہ کچھ نہیں تھے۔ کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے، بان ظلمو جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن جائے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے۔ رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے۔ نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی۔ آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے، سب کو پتہ ہے سید ہوں، غوث پاک کی اولاد ہوں، دور نکل جاتے تھے،
جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے ہی انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی، یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک۔ کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی ہے۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسولہ، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ اعزاز بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہیں۔ مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ نہیں پیچھے دیکھیں جی، تہاڈی نہیں گل ہو، تسی نہیں ویکھنا نہیں، کمال ہو گئی، تہاڈی تو میری تیاری لگ گئی ہے تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں، بس جی بس، دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، انی کو تے گل سی۔ آپ توجہ کریں، حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے، گھر میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ۔ یہ ذرا بات کو سمجھنا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا، تشریف لے آئیں۔
حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ، اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ ایتھے روز پہندے جے منڈے والے، انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے نے، تو وہ کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے، تو میرا سوال ہے تمہیں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو ہی کھانی جے؟ خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے۔ حضور آئے نا، زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو۔ دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا، کوئی مثلا یہ میں نے کرتا پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو، مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے، محفل میں جا رہا ہوں۔ نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے۔ وزادار آدمی، بڑا گھر ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، روٹی بھی پکا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں، تو وہ اتنا وزادار بندہ بھی، ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تے کر لیں دے، کپڑے تو بدل لیتے۔ کیونکہ انسان تھوڑا سا نا، ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے، ٹینشن نہیں جاتی، میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کوئی دھبا تو نہیں۔ اگر حسد کا دھبا ہو، ادھر دیکھو، اگر حسد کا دھبا ہو، بغض کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شہم ہوں، پھر بندہ سارا دن حساب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا۔ یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی۔ اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا، ما ہا کا فی صدرک، حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب، وہ تجھے بے چین کر دیتے ہیں، بے سکون ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر زندگی ہو سادی، زندگی ہو سادی، او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا، تو میں کہ کوئی عرض نہیں تسی کر لو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کر لیں سلام، سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں، دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنے ہی ادب کا تقاضا ہے، تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے، او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان۔ یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے۔ آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا۔
وہ ਸਾਡੇ यहाँ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, मैं तो बाहर ही ला के आ जाना। मैं क्या कोई कमाल है, किसी की बेटी को बुनियाद बनाकर इज्जत करा लेना, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बात है करने वाली। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया ससुर तेरा बाप है, उस्ताद तेरा बाप है, तू फ़ख्र बता रहा है, फ़ख्र वाली बात है। ये तो तुझे थोड़ा सा शर्म करके बात बतानी चाहिए थी। किस तरह की चीज़ों को हमने अपना एजाज बना लिया, किस चीज़ को बाइस फ़ख्र को बाइस फ़ख्र बातें। मेरे दोस्तों, दिलों में किसी के लिए कोई बात ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अंस मेरे बेटे, ये हुजूर अपने गुलाम को बेटा कह रहे हैं, या बुनैया कहते थे जनाब अंस बिन मालिक। ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ क्या हैं? हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। निरा मिसवाक लेके दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है, दिल साफ करना भी सुन्नत है। ये भी तिरमिज़ी की हदीस में मौजूद है। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हम नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, दो लोग, आप तवज्जो करें जी मेरी, आप एक बात भी समझ गए ना, देखिए आप कितने सारे लोग माशाल्लाह आए हैं और इतनी मोहब्बत से आप आए हैं। अगर एक बात आज अपनी हम तरबियत कर लें, एक ज़्यादा नहीं, एक बात अगर जलसों को कानों की लज्जत समझ के ना लो, खुदा रहा, बड़ी हो गई तकरीरें, बड़ी हो गई बातें, बड़े हो गए नारे, दीन तो अमल के लिए आया है। अब उसकी अमली सूरतों पर भी आए ना। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ, सब ने हदीस सुनी हुई है ना कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो बख्शिश हो गई थी, सुनी है ना। लेकिन यहाँ सड़क पे गाड़ी से टकरा के कुत्ता मर जाए ना तो उसका गोश्त गाड़ियों के टायरों से लग के सड़क से हटता है, कोई बंदा छड़ी के साथ भी साइड पे नहीं करता। किस लिए सुनते हैं तकरीरें, किस लिए पढ़ते हैं जुमे? क्या समझा हुआ है कि सिर्फ ये बातें बातें करने के लिए? दीन तो अमल के लिए आया है। जो कौम, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हमने खिदमत की वहाँ थोड़ी सी बड़ी मुख्तसर सी, सबसे थोड़ी हमारी है, सैलाब ज़दगान के लिए हम गए 2 दफ़ा, मैं ख़ुद भी गया और मेरे संगी तो तसलसल से वहाँ खिदमत में मसरूफ़ रहे। जितनी सियासी जमातें ना आपके मुल्क में, सारी हुकूमत में हैं। किसी की पंजाब में हुकूमत है, किसी की मरकज़ में हुकूमत है, किसी की सिंध में है, किसी की खैबर। कोरन क्यों लग पे हो, मैं गलत गल की थी? बड़ी आपने गौर शुरू कर दी है। हाँ हाँ, खूब करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थोड़ा सा तो सुने ना, सच्ची बात तो सुने। है ना सबकी हुकूमत, सारे हुकूमत में, क्यों नहीं गए ये सारे सैलाब? वहाँ जाके डेरा लगाते ना। मैं, और जब तक खबरें तेज़ थी ना कि सैलाब आया हुआ है, हमारे दिल भी नरम थे। जिस दिन से खबरें ठंडी हैं, सैलाब वालों के घर बन गए हैं, सबके चले गए वो घरों में, हम तो चुप कर गए क्योंकि खबरें ठंडी हो गई। हम तो ट्रेंड पे चलते हैं, मीडिया वार पे चलते हैं। जिंदगी हकीकतों से गुजरती है, खबरों से नहीं गुजरती, हकीकतों से। किसी के घर रात रहना पड़ जाए तो किसी के कमरे में नींद नहीं आती। मुझे बताओ, जो 2 महीने से झोंपड़ियों में बैठे हैं उन्हें कैसे नींद आती है? बेटियां सांझी नहीं होती तो जो सड़कों में बैठे हैं बच्चियों समेत, बस हम लोग, मर्जी हमारी अपनी है, मखसूस सा हमारा मिजाज है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। असल एहसास है जो रसूल करीम ने अता फरमाया। अब तो ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। ये हमें बना दिया गया है, ये खुद गर्जी सिखा दी गई है, मादा परस्ती। बहरहाल बात ज़्यादा नहीं करनी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं और जनाब अंस बिन मालिक हुजूर की बारगाह में बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। ये ज़रा देखो मेरे नबी पाक का इल्म गैब, ये देखो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद।
اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ ہے جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جیسے حضور جنتی کہہ دے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور جنتی کہیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ بڑے نصیب ہیں بھائی۔ کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کو اس نے اتفاق، کرم بالائے کرم، وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ، آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں، بڑے قابل عالم تھے، 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ انہیں اپنا شعر سنایا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار مہربانی کرو مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے، خود کا خود۔ کہتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اسی بھی پتہ کرائی ہے، پتہ کرو انہیں پیسے کمیں کٹے کیتے نے، پتہ کرو مشہور کے جو ہے، پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے۔ اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے۔ صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا، باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا۔ فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے؟ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ۔ اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ ذخیرہ آخرت بنے۔ تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ ہی لیے ہیں جو ہیں، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، ایک شے میرے پاس ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا میرا سینہ بڑا صاف ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کسی کے لیے
14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। कहने लगे सीना कुशादा है, सीने में हसद अदावत बुग़्ज़, जो सीने साफ करे ना उसके लिए बिशारतें होती हैं। हुजूर ने जो हमें उसवा हसना दिया है वो सादा है, खुले दिल वाला है। अपनी ज़िंदगी नबी करीम के तरीक़ों, किसी न किसी को फॉलो करना जो है तो रसूल करीम को करे ना, नबी करीम की बारगाह में हाजिर होना, ताकि हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात बेहतर हो सकें। दुआ करता हूँ जिन दोस्तों ने इतना अच्छा इह्तमाम किया और जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हो गया ना जी, अब नमाज का भी टाइम हो जी। अच्छा चले मैं 1 मिनट बात और कर देता हूँ जी। मैं ना जी 20 मिनटां वाली तकरीर नहीं, तुसी मौलवी हो सद्या जिहड़ा थोड़ी तकरीर करता है, ये तो फिर तो पर्ची पानी चाहिए सी। आप गौर करें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इन्हें जो गई हैं जी, बस मैं जो बात करनी थी कर बैठा हूँ, अल्लाह खुश रखे। या आप मुझे कोई मखसूस मजमून दे देते मैं उस पर बात कर देता, अब तो मैंने जो करना था वो कर लिया। और मेरी कोशिश होती है कि एक बात भी इजाफी ना हो ना, गल थोड़ी खींच लीजिए ताकि लंबी हो जाए, ऐसा नहीं। मजमून हो, मजमून की बात हो और मौके के मुताबिक हो, वो मैं कर लिया। चले एक बात मैं और कर देता हूँ दोस्तों के कहने पर। दोस्तों हुजूर की जो विलादत है ना, जो मिलाद है, वो इनकलाब का नाम है। मिलाद का जो लफ्ज़ है ना, हमारे यहाँ तो कुछ चीज़ें इस तरह बना दी जाती है ना कि कोई इवेंट आया तो मनाया और गुजर गया है। मिलाद वैसे तो ये एक मुस्तकिल उन्वान है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। मिलाद एक इनकलाब का नाम है। जब आप लफ्ज़ मिलाद बोलते हैं ना कि हुजूर की विलादत हुई, तो सबसे तो पहले शिर्क की नफ़ी होती है, क्योंकि जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तो लम यलिद व लम यूलद है, तो हुजूर का तो मिलाद हो रहा है, जो पैदा हो वो रब नहीं होता। दूसरी बात, मिलाद का मतलब क्या है? मिलाद अपने मफाहीम के लिहाज से बड़ा वसी है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, अब मिलाद हुआ तो इनकलाब आ गया। अब बेटी कानूनी वारिस है बाप की, पक्की, उसे पूरा हिस्सा दिया है शरीयत इस्लामिया ने, पूरे एजाज़ात दिए, बेटी को पूरा संभाला दिया है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले गुलाम बिकते थे और बाद में हुजूर ने मफहूम ही बदल दिया। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे। औखी गल नहीं, तुसी तां नहीं पे बोल दे, वाह वाह औखी गल, मैंने पता है ना। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे मुलाजम तुम्हारे भाई हैं। और इन्नी गल नहीं सिर्फ कि वो तो मेरा वीर है, तो मेरा पुत्र है, तो गल मुकाई नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, जिस तरह का खुद खाना उस तरह का उन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का उन्हें भी पहनाना। और तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ नहीं डालना। और चौथी बात ये इरशाद फरमाई कि अगर बोझ डालो ताकत से ज़्यादा तो फिर काम में उनकी मदद भी करना, उनके काम में उनकी। तो मिलादुन नबी का मतलब तो इनकलाब है। मिलाद शरीफ का मतलब तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जब तशरीफ़ लाए तो कायनात के सारे उसूल बदल दिए रसूल पाक ने। इनकलाब का नाम मिलाद है, इनकलाब का। ये जो जुलूस होता है ना मिलाद का, वैसे तो हमारे यहाँ रिवाज है सियासी जलसों में जाने का, और वहाँ लोग जाते हैं बड़ी खुशी से, लीडर को राज़ी करना होता है ना, फिर ये भी नहीं पूछते कि जाना जायज़ है कि नाजायज़ है, ये भी नहीं पूछते। जेड़ी गड्डी कदे किसी माड़े दी काम नहीं आई ਉਹਦੇ भी 6 बंदे पाए होंगे, और आज उसके टूटने का भी खतरा नहीं। अगे भी फ़ोटो, पीछे भी फ़ोटो, दाएं भी फ़ोटो। क्या करते हो, किन के पीछे भागते हो? जो पिछले 5 साल किसी और के नारे लगा रहे थे और अगले 5 साल अल्लाह जाने किसके लगाएंगे। ये जो मिलाद का जुलूस होता है ना, मिलाद का जुलूस, ये उम्मत का नबी से रिश्ता बयान करता है।
یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب غلامی کے بت ٹوٹ گئے سارے، انقلاب آ گیا۔ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے، انقلابی سوچوں کا نام ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والدین ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے۔ پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا۔ میلاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا حصہ نہیں نہ بناتے، یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے، جیسے بندہ کبھی رو نہیں پڑتا کہ آخی دا چاہ چڑھ گیا۔ چلو تو ایک مثال دینے پھر تسی چھیتی سمجھنا ہے۔ کئی جگہ تے بچہ میٹر کرتا ہے تو کئی جگہ تے وہ ابا میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری محنت ابا جی دی ہوتی ہے۔ ابا جی بیچارے زور دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ دیکھو کچھ منڈے ناراض تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کئی باری کچھ بچے میٹرک کر دینے تو انہوں نے ابا جی نو آکھا ہے تساں کیتا ہے نہیں تو انہیں کو نہیں سی کرنا۔ بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ جب میٹرک کیا تھا تو 31 مارچ کو نتیجہ آتا تھا، تو جنہ پیپر دیتے ہوندے سن وہ 1 مارچ تو نماز بھی شروع کر لیندے سن، ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا 31 مارچ کو۔ وہ پھر 31 مارچ نو ابا جی ایڈے راضی ہوندے سن، ایڈے راضی ہوندے سن منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جڑے بندے نے نہیں بھی نہ خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیندے سن، کہنے سن بھائی مبارک ہوئے تیرا بھتیجا پاس ہو گیا ہے۔ وہ بھی چلو جس طرح دی بھی اس مبارک دیتی، جواب وچ مبارک، لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ وہ مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے، جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک، حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی، نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا، جو محبت تھی، جو رنگ تھا، جو انداز تھا، وہ اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا۔ بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا، بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ تصور پیدا کریں، اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری